हिंदू मजहब क्या है? हिंदू किस नबी की उम्मत है? हिंदू कौन होता है? हिंदुओं के बड़े फिरके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अरबों खरबों दुरूद व सलाम ख़ातिमुन नबीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदुइज़्म की दुनिया में लेकर जाएंगे। दुनिया का तीसरा बड़ा मज़हब हिंदुइज़्म है और ये एक कदीम मज़हब है। लिहाजा हम आपको हिंदुइज़्म के तारीख़ी पस मंज़र से लेकर उसके फ़लसफ़े और अजीम शख्सियात तक की रहनुमाई फ़राहम करेंगे और आपको बताएंगे कि हिंदू मज़हब क्या है और हिंदू कौन होता है। बल्कि वीडियो में हिंदू मज़हब के बानी के हवाले से भी बात करेंगे और जानेंगे कि हिंदू किस नबी की उम्मत है। और हाँ, वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि हिंदुओं के बड़े फ़िरके कौन से हैं और उन फ़िरकों के दरमियान क्या फ़र्क पाया जाता है। हिंदुओं के साथ हमारे मामलात क्या चले आ रहे हैं और इस वक्त हम किस पोजीशन में हैं। इन तमाम सवालात पर दोस्तों आज तफसील से बात करेंगे। और साथ ही प्यारे दोस्तों, ये बात भी वाज़े कर दूं कि आज की वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है। लिहाजा तकाबिल अदयान के तुलबा और तालिबात हमारी इस वीडियो से मुकम्मल फ़ायदा उठाएं, बल्कि हमारी इस वीडियो से एक आम बंदे को भी फ़ायदा होगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हमारे साथ हर मौके पर जुड़े रहें और हर नई वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े और काबिल ज़िक्र मज़ाहिब हैं, उनका कोई ना कोई बानी ज़रूर है और वो किसी शख्सियत की तरफ इंतसाब करते रहे हैं। लेकिन हिंदू मज़हब एक ऐसा मज़हब है जिसका बानी नामालूम है और कोई हिंदू भी अपने मज़हब के बानी के मुतल्लिक दावा नहीं कर सकता कि मुझे अपने मज़हब का बानी मालूम है। गो कि हिंदुओं की तारीख़ी किताबों में बाज़ मजहबी शख्सियात का हवाला मिलता है, लेकिन उनमें से एक शख्सियत भी ऐसी नहीं जिसकी तालीमात बाद के हिंदू फ़िक्र का सरे चश्मा बनी हो। लिहाजा पूरे यकीन के साथ हम ये कह सकते हैं कि किसी भी शख्स को हिंदू मज़हब का मुअस्सिस और बानी करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन प्यारे दोस्तों, फिर भी हिंदू मत मसीहत और इस्लाम के बाद आज दुनिया का तीसरा बड़ा मज़हब है। हिंदू मज़हब के तकरीबन 1 अरब पैरोकारों में से 905 मिलियन भारत और नेपाल में रहते हैं। हिंदू मत के पैरोकार को हिंदू कहा जाता है। हिंदुइज़्म लफ्ज़ हिंदू से निकला है जिसके मानी चोर, काला और चौकीदार के हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक अजीब बात भी बता दें कि हिंदुइज़्म में इबादत का तरीक़ा, कोई अक़ीदा या रस्म व रिवाज ऐसा नहीं जो हिंदू कहलाने वाले तमाम लोगों में यकसा हों। ये सुनकर आप हैरान होंगे कि मंदिर में जाने वाला भी हिंदू है और वो भी हिंदू है जिसके जाने से मंदिर नापाक हो जाता है। मजहबी किताब वेद का सुनने वाला भी हिंदू है और वो भी हिंदू है जिसके मुतल्लिक हुक्म है कि अगर मजहबी किताब वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाला जाए। यानी जो ऊंची ज़ात के हिंदू हैं वो तो मंदिर भी जा सकते हैं और अपनी मजहबी किताब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नीच ज़ात के हिंदू नहीं मंदिर जा सकते हैं और न ही वो अपनी मजहबी किताब सुन सकते हैं। अगर नीच ज़ात का कोई भी हिंदू अपनी मजहबी किताब वेद सुन लेता है तो उसके कानों में सीसा पिघलाकर डालने का कानून हिंदुइज़्म में मौजूद है। गरज हिंदू मत एक मजहब नहीं है बल्कि एक निज़ाम है जिसके अंदर अकायद, रसूम और तसव्वुरात की बहुतात है। मजमूई तौर पर इसको एक गैर वाज़े सा मजहबी तसव्वुर कहा जा सकता है। मसलन ये कि कोई अगर कह दे कि मैं हिंदू हूँ, बस उसे ही सच्चा हिंदू समझ लिया जाता है, क़तई नज़र इस बात के कि वो किसकी इबादत करता है, उसके अकायद क्या है, उसके आमाल कैसे है। बल्कि ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है जिसे हिंदुओं ने खुद लिखा है कि हिंदू धर्म की कोई बुनियाद नहीं, कोई कानून नहीं, कोई मुनज़्ज़म तरीक़ाकार नहीं, नहीं कोई सही तारीफ़ है। बस जिसको जो समझ आया वो इख्तियार करके अपने आप को हिंदू बना लिया। यानी हिंदू मज़हब शदीद और मुतासिब कौमियत का दूसरा नाम है। अमलन एक हिंदू आज़ाद है, वो जो चाहे करे, जो चाहे अक़ीदा रखे, उसके लिए हलाल व हराम का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। जबकि नाज़रीन, इसके बरक्स मुसलमान वो है जो अपनी रज़ा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के ताबे कर दे। लेकिन नाज़रीन, अगर हम किसी आम हिंदू से पूछें कि वो कितने खुदाओं पर ईमान रखता है तो हमें मुख्तलिफ जवाबात मिलेंगे। कोई कहेगा 3 खुदाओं पर, कोई कहेगा 33 खुदाओं पर, किसी का जवाब होगा 1000 खुदाओं पर, जबकि बाज़ ऐसे भी होंगे
جو کہیں گے کہ وہ 33 کروڑ خداؤں کا وجود تسلیم کرتے ہیں، لیکن تریمورتی کا تصور ہندو دھرم میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ 3 دیوتا برہما، وشنو اور شیو ہیں۔ برہما ہندوؤں کے نزدیک خالق ہے، وشنو ربوبیت کا فریضہ انجام دیتا ہے، پالنے والا، شیو فنا اور موت کا دیوتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ حقیقی ہستیاں ہیں، یعنی یہ ہندوؤں کا عقیدہ تثلیث ہے۔ ناظرین، گائے کا تقدس بھی ہندوؤں کے ہاں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ گائے کو مارنے یا گائے کا گوشت کھانے کو ایک وحشیانہ اور ظالمانہ عمل قرار دیا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ گائے کو جو بھی مارے گا یا اس کو ذبح کرے گا وہ جہنم میں اتنے ہی سال چلتا رہے گا جتنے اس گائے کے جسم پر بال ہوں گے۔ بلکہ گاندھی کا قول ہے کہ جو شخص گائے کی حرمت پر یقین نہیں رکھتا وہ ہندو نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اس مذہب کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کے قدیم ترین ماخذ کی حیثیت 4 کتابوں کو حاصل ہے جنہیں وید کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کئی اور کتابیں ان کے مذہب کی بنیاد ہیں، مثلاً اپنیشد، رامائن، مہابھارت، پران، منو سمرتی وغیرہ۔ یہ نہایت اختصار سے اس مذہب کا تعارف تھا۔ دوستو، ہندو افسانوں میں تقریباً 30 ملین سے زیادہ دیوتا ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسے دیوتا ہیں جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہیں اور پورے ہندوستان میں اس کی زیادہ عبادت کی جاتی ہے، جن میں پہلا دیوتا تابرہما ہے، یعنی ہندوؤں کے لیے کائنات کا اعلیٰ خالق خدا برہما ہے جو جاندار اور بے جان چیزوں میں رہ سکتا ہے۔ اس دیوتا سے 2 اور ہندو دیوتاؤں کو نکالا گیا جنہیں دیوا اور دیوی کہا جاتا ہے، جو اس کے ایک یا زیادہ پہلوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تصاویر میں اس کی نمائندگی 4 چہروں کے ساتھ کی گئی ہے، جو انسان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی نشانی کے طور پر علم کے لیے اس کی عظیم صلاحیت اور 4 ہاتھوں کی نشاندہی کرتا ہے: دماغ، عقل، انا اور شعور۔ دوستو، ایک وشنو دیوتا ہے، وشنو محفوظ کرنے والا، ایک انتہائی خوبصورتی سے خوبصورت ہندو خداؤں میں سے ایک ہے اور اسے ہندو برادری نے سراہا ہے۔ وہ دیکھنے میں محافظ ہے، آرڈر، امن اور آفاقی محبت کی علامت ہے۔ اس کا مقصد عین طور پر دنیا میں ان اقدار کو برقرار رکھنا ہے۔ اس دیوتا کو عام طور پر نیلی جلد سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ برہما کے بعد وشنو ہندو دیوتاؤں میں سے دوسرا اور شیو تیسرا دیوتا ہے، جسے ڈسٹرائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وشنو کے حوالے سے کائنات کے دوسرے رخ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک زندگی کا آغاز ہے، دوسرا اختتام ہے۔ شیو کو گیانا کے دیوتا کے طور پر بھی پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جو ہندوؤں کے لیے بڑی مذہبی اور روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے گلے میں سانپ زندگی کی توانائی کی علامت ہے، جبکہ دیوی لکشمی کو ایک خوبصورت عورت کی حیثیت دی گئی ہے جس کے 4 بازو ہیں۔ کرشن بھی ہندو دیوتاؤں میں سے ایک ہے جسے جنوبی ایشیا کے باشندے سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہندو افسانوں کے مطابق ان کی نمائندگی ہیرو، رہنما، استاد اور دوست کی حیثیت سے کی گئی ہے، اسی لیے اسے دلوں کا رہنے والا کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ہندوستان بھر میں ٹرپ کرتے ہیں تو ہم بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کرشنا پیار سے مالا مال ہے اور اس میں درد اور گناہوں کو ختم کرنے کی طاقت ہے۔ ہنومانیہ طاقت اور استقامت کی علامت ہے۔ وہ بندر بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے، اس کی بندر شکل ہے۔ ہنومان ہندوستان اور دنیا میں بھی ایک بہت مشہور دیوتا ہے۔ ایک کالی ماتا پت مثبت پہلو کے ساتھ ہم آہنگی میں تاریک پہلو کی علامت ہے۔ یہ فطرت میں دوہرا ہے اور اسے ایک بے رحم اور دشمنی سے زیادہ بدروحوں کی تباہی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دیوی کالی شیو کے قہر سے پیدا ہوئی تھی اور اسی وجہ سے وہ ایک تباہ کن قوت کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ڈارک مدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دیوی کی شبیہ میں ایک اسٹاکی عورت دکھائی دیتی ہے جس کے ہار اس کے شکست خوردہ دشمنوں کی کھوپڑی سے بنا ہوا ہے۔ یانا کی موت اور انسانی جسم کی عارضی حالت کی علامت کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہندو مذہب کا آغاز کب ہوا، اس کی بنیادیں کیا ہیں اور ان کے بنیادی عقائد کیا ہیں، تو اس بارے میں تاریخ تو بالکل خاموش ہے۔ ہندو مذہب کی بنیاد اور بنیادی عقائد کے بارے میں کوئی متفقہ بات نہیں ملتی۔ عام طور پر اسے وطنی مذہب سمجھا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں متحدہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہندی اور ان کا مذہب ہندو مذہب کہلاتا تھا۔ بعض مذاہب نسلی ہیں جیسے یہودیت۔ اس طرح ہندو مت وطنی مذہب ہے کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے ہندو ہیں۔ ہندو مذہب میں طرح طرح کے عقائد اور رسومات ہیں جن کا کوئی طے شدہ دائرہ نہیں ہے۔ ویدوں کا زمانہ عام طور پر اس کی ابتدا کا زمانہ کہا جاتا ہے،
इसे वेदक अहद कहते हैं। हिंदू मज़हब में तरह तरह के अकायद और रसूमात हैं जिनका कोई तयशुदा दायरा नहीं है। वेदों का ज़माना आम तौर पर इसकी इब्तिदा का ज़माना कहा जाता है। इसे वेदक अहद कहते हैं। वेदों को इल्हामी किताबें समझा जाता है जो कि 4 हैं। अहले इल्म हज़रात की राय यह है कि असलन वेदें किसी पुराने मज़हब की इल्हामी किताबें लगती हैं, बल्कि मौलाना शम्स नवीद ने अगर अब भी न जागे तो नामी किताब में वेदों को मौजू बहस बनाया है। वो इसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाकी मानदा अफराद कहते हैं। उनका कहना है कि वेदों का लहजा, तालीमात और उसलूब आसमानी किताबों जैसा है। उनमें तौहीद, वज़ू, नमाज, अल्लाह की इबादत और रोज़ा वगैरह का जिक्र है। और वेदों का ज़माना भी कमोबेश 1000 साल क़ब्ल मसीह का है। इस वेदक अहद से पहले इनका तज़किरा नहीं मिलता। इसके बाद हिंदू मज़हब हिंदुस्तान के वतनी दायरे में है, लेकिन उनके अकायद आपस में एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। जनूबी हिंद के और हैं, शुमाली हिंद के और हैं, वस्तीय हिंद के और हैं। मुहावरा भी है कि गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। राम और दास 2 मुख्तलिफ मज़ाहब की अलामतें हैं जो उनके अंदरूनी मज़ाहिब हैं। इनकी पुरानी तालीमात की इस्तिलाहात में तंतर, हिदायत और परान मजहबी नज़में मिलती हैं। जैसे बाइबल में ज़बूर शायरी की ज़बान में है और हमारे यहाँ भी शायरी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन के ज़माने से चली आ रही है। इनकी किताबों में भगूत, गीता, देवता और देवी हैं। ये हिंदू जिस इंसान के बारे में समझते हैं कि इसमें राम की ज़ात हलूल कर गई है और इसमें देवता की सिफ्त आ गई है, उसे मर्द हो तो देवता और औरत हो तो देवी कहते हैं। ब्रह्मन, शिवाजी और विष्णु महाराज देवता हैं, जबकि माया और लक्ष्मी वगैरह देवियां हैं। उनका तसव्वुर हलूल का है कि अल्लाह ताला किसी इंसान में हुलूल करके अपनी ज़ियारत करवाते हैं। हिंदुओं के यहाँ अवतार और भगवान का तसव्वुर पाया जाता है। उनके यहाँ मजहबी पेशवा को परूबत कहा जाता है। परूबत, पंडित और ब्राह्मण उनकी मजहबी पेशवाई करते हैं। ये मज़ाहिर के पुजारी हैं। उनके करोड़ों देवता हैं। उनका बुनियादी अक़ीदा यह है कि अल्लाह ताला की कोई सिफ्त किसी भी चीज़ में दिखाई दे तो वो खुदा की सिफ्त का मज़हर है। किसी भी चीज़ में कोई इम्तियाजी सिफ्त देखते हैं तो उनका तसव्वुर यह है कि उसके ज़रिए जो खुदा की सिफ्त का इजहार है वो हमारा माबूद है। हम उन्हें बुत परस्त कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। इनके बड़े पंडित गुजरे हैं। आर्या समाज के बानी पंडित दयानंद सरस्वती, उन्होंने किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश। हिंदू मज़हब को मुनज़्ज़म रंग में पेश किया, जैसे हमारे यहाँ हदीस की किताब होती है। अकायद का बाब, इबादात का बाब, अखलाकियात का बाब, मामलात का बाब वगैरह। इसी तरह इस किताब में हिंदू निज़ाम, उनके ख़ानदानी मामलात, निकाह, तलाक, तिजारत और सियासत को बयान किया है। इसके आखिर में 14वें बाब में कुरान करीम और इस्लाम पर 100 से ज़्यादा एतराज़ात किए हैं। बल्कि इसमें पंडित दयानंद सरस्वती ने मुसलमानों पर एक एतराज़ ये किया है कि आप हम पर एतराज़ करते हो कि हम पत्थर की पूजा करते हैं। मुसलमान भी तो पत्थर ही की पूजा करते हैं। हम पत्थर की मूर्ति बनाकर उसको पूजते हैं और तुमने पत्थर का मकान बना रखा है, खाना काबा, उसको पूजते हो। हम मूर्ति के गिर्द चक्कर काटते हैं, तुम मकान के गिर्द चक्कर काटते हो। ये भी पत्थर का बना हुआ है, वो भी पत्थर का बना हुआ है। इसके जवाब में मुख्तलिफ मुस्लिम उलमा ने लिखा है और वाज़ेह जवाब दिया है। बहरहाल दोस्तों, मज़ाहिर फ़ितरत की पूजा उनका बुनियादी मज़हब है। इन मज़ाहिर फ़ितरत में उनके यहाँ गायें सबसे मुक़द्दस चीज़ है। उसे गाँव माता कहते हैं और गाय की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। गाय जहाँ से चाहे खाए पिए, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की खुसूसियात वग़ैरह को गाय पर फिट किया हुआ है कि ये अल्लाह मियाँ की गाय हैं, कोई उसे तंग नहीं करेगा। गाय की तौहीन को बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं। इंडिया में अब भी गौशाला इमारतें हैं, बल्कि बहुत से शहरों में गौशाला के नाम से पुरानी इमारतें भी हैं। ये गाय की हिफाजत के लिए एक मुस्तकिल मरकज़ होता था। एक बड़ी हवेली होती है जहाँ गाय की हिफाजत, खिदमत और देखभाल की जाती है। गाय के नाम पर वहाँ फसादात भी होते हैं। वैसे तो उनके यहाँ किसी भी जानवर को ज़िबह करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन गाय को ज़िबह करना उनके नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म है। सिर्फ हराम नहीं बल्कि तौहीन है। इस पर कट मरने को तैयार होते हैं। और दिलचस्पी की बात यह है कि गाय का पेशाब हिंदुओं के यहाँ बड़ी मुक़द्दस चीज़ है। गाय मुँह तो उनके यहाँ वाक़तन इसी तरह है कि इसको वो तक़द्दुस हासिल है जैसे हमारे यहाँ ज़मज़म को हासिल है। वो इसे पीते हैं, जिस्म पर मलते हैं। जगह इबादत के लिए मखसूस करनी हो तो उस जगह को गाय के गोबर और पेशाब से लेप करते हैं।
और समझते हैं कि अब ये पाक हो गई है। इस पर कुछ अरसा पहले लंदन में एक बहस चली। वहाँ के अखबारात में रिपोर्ट छपी, वो ये कि गाय के पेशाब में केमिकल्स मिलाकर पैक करके कोका कोला की तर्ज पर काओ कोला शुरू किया, जो इंडिया में बिकता भी है और उसे बड़े तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक अखबार ने गाय के पेशाब के तिब्बी और रूहानी फवायद पर मजमून छापा। एक मुज़ाकरे में बहस हो रही थी कि क्या पाकिस्तान में इसकी मार्केटिंग की गुंजाइश है। यहाँ से लतीफ़े की बात शुरू होती है। एक आलिम ने इसका जवाब दिया कि मार्केटिंग की तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन सप्लाई की गुंजाइश पैदा कर लेंगे। गाय का पेशाब जितना कहो मुहैया करेंगे। बहरहाल उनके यहाँ गाय के पेशाब को तक़द्दुस हासिल है। इस दौर में इन बातों पर यकीन करने को जी नहीं चाहता, लेकिन यकीन करना पड़ता है। पेशाब से बढ़कर पंजगैया गाय की 5 चीज़ें भी हिंदू इस्तेमाल करते हैं। उसमें गाय का पेशाब, गोबर, खून, थूक और नाक की रतूबत है। ये 5 चीज़ें शामिल होती हैं। इनको मिलाकर माजून सी बनाते हैं और किसी को हिंदू बनाने के लिए ये चटाते हैं। बच्चे को इसी की घुट्टी देते हैं और ये बड़ी बरकत की चीज़ समझी जाती है। ये उनके मज़हब की बड़ी बड़ी अलामतें हैं। बल्कि इन हिंदुओं के यहाँ एक बड़ा मसला तनासुख का है। उनके यहाँ जज़ा सज़ा का तस्वुर मौजूद है, लेकिन उसकी अमली शक्ल ये है कि रूह फना नहीं होती। रूह इंसान के जिस्म में एक जन्म गुजारती है। जब वो उससे निकल जाती है तो उसे एक नया जिस्म दिया जाता है। नए जिस्म में मुंतकिल होती रहती है, जन्म बदलती रहती है। उसको तनासुख कहते हैं। यूं समझ लें कि सिम नए सेट में डाल दी है। आपने मुहावरा सुना होगा, जन्म जन्म का साथ। इसी तरह अगले जन्म में मिलेंगे। राम अगले जन्म में मिला दे। इसकी वजह यही अकीदा है। ये सारी बातें इस तनासुख के अकीदे पर मबनी हैं। उनके यहाँ नेकी और बदी के तस्वुर के मुताबिक अगर जिंदगी अच्छी गुजारी है तो अगला जन्म बेहतर मिलता है। पहले जानवर की शक्ल में था, दूसरे जन्म में इंसानी शक्ल में आ जाएगा। पहले शोदर था तो अब बरहमन की शक्ल में आ जाएगा, यानी पहले से अच्छी सूरत मिल जाती है। और अगर बुरी जिंदगी गुजारी है और सज़ा का मुस्तहिक है तो इंसान किसी जानवर, मसलन सांप, कुत्ते, गधे की शक्ल में अगले जन्म में आ जाएगा। जन्म का बदलना और बेहतर या बुरी शक्ल में आना सज़ा जज़ा का तस्वुर है। तनासुख का अकीदा उनका बुनियादी अकीदा है। ये फ़र्क जहन में रखें कि जदीद हिंदू सोसाइटी ने मजहबी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं। अब तो हिंदुस्तान में क़वानीन सेकुलर हैं। पुराने मजहबी मुआशरती क़वानीन से दस्तबरदारी इख्तियार कर रखी है। बहरहाल हिंदुस्तान में बाज़ मजहबी रिवायत पर अब भी अमल होता है, जिनमें मसलन ये कि उनके यहाँ तलाक का सिरे से कोई तस्वुर नहीं है। निकाह जो हो गया तो अब हमेशा हमेशा का साथ हो गया। खावंद के फौत होने के बाद भी बीवी को मजहबी तौर पर नए निकाह की इजाज़त नहीं है। ख्वाह वो जवान औरत हो, अगले जन्म में उसी की बीवी होगी। खावंद के मरने से भी निकाह ख़त्म नहीं होता और औरत के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। एक, बाकी सारी ज़िंदगी खावंद के घर में एक खादमा या नौकरानी की शक्ल में गुजार दे। सोग की कैफियत में रहेगी कि खुशबू नहीं लगाएगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी, जीनत इख्तियार नहीं करेगी। दूसरा, उनके यहाँ अजीमत का मकाम यह है कि खावंद की लाश जब जल रही हो, औरत उस आग में कूद कर जान दे दे। इसको सत्ती होना, कुर्बान होना कहते हैं और इसको बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। शहादत ही का दर्जा समझते हैं। अब आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने कानूनन इस पर पाबंदी लगा रखी है कि कोई औरत ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद दूर दराज के इलाकों में ऐसे हो जाता है कि औरत खावंद की चिता जलती हुई लाश पर सत्ती हो जाती है। सत्ती हो जाने की उनके यहाँ बड़ी मारूफ रिवायत है। उनके यहाँ जो बड़ा मसला है वो है ज़ात पात का मसला। सोसाइटी में 4 दर्जे हैं और चारों की दर्जाबंदी, अहकाम और दायरे अलग हैं। सबसे आला दर्जे की ज़ात बरहमन की है, जो बरहमा की तरफ मंसूब है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि शायद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत है और ये इब्राहिमी मज़हब की बिगड़ी हुई शक्ल है। बहरहाल ये क़यास आराइयाँ हैं। बरहमन के काम का बुनियादी दायरा इल्मी और मजहबी है। तालीम और मजहब बरहमन के इख्तियारात और फ़राइज़ में से है कि वो किस हद तक इल्म हासिल करते हैं और कितना दीन सिखाते हैं। पंडित बरहमनों में से होते हैं। उनका बुनियादी काम मजहबी रसूमात अदा करना और मजहब की तालीम देना होता है। सबसे बरतर और मुक़द्दस ये तबका समझा जाता है। दूसरे नंबर पर खश्तरी हैं। उनका काम हुक्मरानी, फ़ौज, पुलिस, इंतज़ामिया और मुमलिकत के इज्तिमाई काम सरंजाम देना होता है। तीसरे नंबर पर वेश की ज़ात है। तिजारत व ज़राअत वगैरह करते हैं। सबसे निचली और हक़ीर ज़ात शूदर की है। उनके ज़िम्मे सिर्फ़ खिदमत के काम है।
اوپر والے طبقوں کی خدمت کے کام کرنا، اور حیثیت ان کی یہ ہے کہ ان کے ساتھ برابر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ان سا لباس نہیں پہن سکتے، ان جیسا طور طرز اختیار نہیں کر سکتے۔ شودر کسی برہمن سے مصافحہ بھی نہیں کر سکتا، اگر ہاتھ ملا لے تو برہمن کے ہاتھ پلیت سمجھے جاتے ہیں۔ اس ذات پات کے فرق سے نفرت کرتے ہوئے سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے ہندو مذہب چھوڑ دیا تھا۔ یہ ذات پات کا فرق اب بھی موجود ہے، اگرچہ قانوناً ختم کر دیا گیا ہے۔ معاشرتی فرق تو ہمارے ہاں بھی ہے، چودھری اور کمی کا، لیکن یہ معاشرتی ہے، مذہبی نہیں ہے۔ تمام تر خرابیوں کے باوجود مذہبی طور پر آج بھی الحمدللہ عید اور جمعے کے موقع پر کوئی فرق نہیں برتا جاتا۔ کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم کمی ہو، پیچھے کھڑے ہو۔ وہ آگے کھڑا ہے تو چودھری پیچھے ہی کھڑا ہوگا۔ تو دوستوں، یہ تو تھی ان کی بطور مذہب کی چند علامات۔ اب یہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ان ہندوؤں کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کی کشمکش کا باقاعدہ آغاز تب ہوا تھا جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور سندھ میں ان کا مقابلہ راجہ داہر سے ہوا تھا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ اور ملتان تک کا علاقہ فتح کیا۔ پھر ہمارے دوسرے بڑے فاتح سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو ان کی جنگیں بھی ہندوؤں سے ہوئیں، اور سومناتھ مندر تک پہنچتے ہوئے 17 حملے کیے۔ 17ویں حملے میں غزنوی کو کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ علیہ، پھر بابر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ہماری جو آخری بڑی جنگ ہوئی وہ احمد شاہ عبدالی رحمۃ اللہ علیہ کی مرہٹوں کے ساتھ ہوئی۔ متحدہ ہندوستان میں اسلام 3 راستوں سے آیا، ایک تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فاتحین کے ذریعے، دوسرا مشرقی ہند بمبئی وغیرہ میں عرب تاجروں کے ذریعے اسلام آیا، اور وسطی ہند میں اسلام صوفیہ کے ذریعے آیا۔ خواجہ معین الدین اجمیری، سید علی حجویری، شاہ محمود غوث وغیرہ صوفیہ رحم اللہ نے یہاں آ کر ماحول بنایا اور اسلام کا سبب بنے۔ مسلمانوں نے متحدہ ہندوستان پر تقریباً 1000 سال حکومت کی ہے۔ 800 سال تو مغلوں نے کی ہے، ان سے پہلے قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ علیہ، شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کی، لیکن ہم نے یہاں حکومت کی ہے طاقت کے زور سے۔ اس زمانے کا اصول یہی تھا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ قبضہ کر لیتا۔ ہمارے پاس جب طاقت رہی ہم نے حکومت کی۔ انگریز کے آنے کے بعد مسلم اور ہندو دونوں مغلوب ہو گئے تھے، پہلے والی پوزیشن نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد انگریز کے خلاف جو آزادی کی جنگ لڑی تو ہندو اور مسلمانوں نے مل کر لڑی۔ 1820 عیسوی 1821 عیسوی میں دہلی پر انگریزوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے اقتدار قائم ہو گیا تھا، اور 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ جس کی قیادت سر سید احمد خان مرحوم کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم مسلمان ہندو ایک پوزیشن میں آ گئے ہیں تو ہمیں اپنا تشخیص تسلیم کرانا چاہیے، اپنے آپ کو الگ ایک قومیت کا رنگ دینا چاہیے، کیونکہ آئندہ فیصلے ووٹ کے ذریعے ہوں گے اور اس میں جس کی اکثریت ہوگی اس کی حکومت ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس میں ضم ہونے سے بچنے کے لیے اپنا تشخص قائم کرنا چاہیے۔ سر سید سے بہت سے معاملات میں اختلاف ہے، لیکن 2 معاملات میں سر سید نے جو جنگ لڑی ہے، ایک مسلمانوں کا الگ تشخص منوانے کے لیے کہ ہم مستقل قوم ہیں، اور دوسرا سر سید نے اردو کے لیے جنگ لڑی۔ اردو مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی تھی اور ہندی ہندوؤں کی زبان سمجھی جاتی تھی۔ مدارس میں ہندی یونیورسٹی قائم ہونے کے بعد سر سید نے محنت کی کہ اردو کو بچانا ضروری ہے، ہمارا تشخص اردو کے تشخص کے ساتھ باقی رہے گا۔ یہ بھی گروہ کا موقف تھا کہ آنے والا دور چونکہ سیاست کا ہے، جمہوریت اور ووٹ کا ہے، اس لیے ہمیں اکثریت کے سامنے سرنڈر ہونے کے بجائے اپنا تشخص الگ منوانا ہوگا۔ جداگانہ قومیت، 2 قومی نظریہ جو بالآخر نظریہ پاکستان پر منتج ہوا، اس کے پیچھے سوچ یہ تھی، جبکہ دوسری سوچ یہ تھی کہ ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے، آئندہ بھی حکومت ہم ہی کریں گے، اور یہاں حکومت میں ہمارا حصہ برابر ہوگا تو ہمیں الگ نہیں ہونا چاہیے، اس سے نقصان ہوگا۔ یہ 2 الگ الگ نقطہ نظر تھے۔ بہرحال دوستوں، اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہندوازم میں تقریباً 33 ملین سے زیادہ دیوی دیوتا ہیں، یعنی 33 کروڑ خداؤں کا تصور ملتا ہے۔ لیکن ان خداؤں میں کچھ ایسے دیوی دیوتا ہیں جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہیں اور پورے ہندوستان میں ان کی زیادہ عبادت کی جاتی ہے۔ دوستوں، یہ بھی جان لیجئے کہ ہندو مت کے 6 اہم فرقے ہیں۔ پہلا فرقہ وشنو مت ہے،
یہ فرقہ وشنو کو رب اعلیٰ کائنات کا محافظ اور رزاق مانتا ہے۔ وشنو کو 4 بازوں کے ساتھ مقدس جوہرات پہنے تخت پر بیٹھے دکھایا جاتا ہے۔ اس کو انسانی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی بیوی لکشمی ہے جو دولت کی دیوی ہے، جو مودبانہ اس کی خدمت میں رہتی ہے۔ لکشمی کی سواری مور ہے۔ وشنو کے ماننے والے لکشمی، گروڈ، مور اور ہندومن کی پرستش بھی کرتے ہیں۔ وشنو سمندر کی گہرائی میں 1000 سر والے سانپ شیش پر سویا رہتا ہے۔ جب کوئی کائنات کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو پھر جاگتا ہے۔ چنانچہ کائنات کو بچانے اور برائیوں سے بچانے کے لیے مختلف مواقع پر اس نے 9 بار جنم لیا۔ اسی طرح شیو مت فرقہ شیو کو رب اعلیٰ مانتا ہے اور اسے تخریب و تعمیر کا دیوتا سمجھتا ہے۔ اسے مہایوگ اور مہادیو بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ غیر آریائی دیوتا ہے جس کی پوجا وادی سندھ میں ہوتی تھی۔ اس کی بیوی پاروتی ہے جو مختلف روپ کی وجہ سے درگا، کالی اور اما پارورتی کے ناموں سے مشہور ہے۔ پاروتی سے شیو کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک گنیش اور دوسرا کارتکے جو جنگ کا دیوتا مانا جاتا ہے، اور اس کا نام سکند بھی بتایا جاتا ہے۔ شیو کے پجاری شیو کے علاوہ پاروتی اور اس کے بیٹوں کا، خاص کر گنیش جو ہاتھی کا سر رکھتا ہے، اس کے علاوہ نندی شیو کی سواری کا بیل کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں جو لنگ اور یونی پوجا کرتے ہیں وہ بھی شیو اور کالی کے متعلق ہے۔ اس فرقے کی اہم کتاب وایو پران ہے۔ یہ علم کو نجات کا ذریعہ مانتا ہے۔ یہ فرقہ بھی بہت سے ذیلی فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ گنپتی مت فرقہ یہ فرقہ گنیش کو رب اعلیٰ مانتا ہے اور اس کو فہم و تدبر کا دیوتا سمجھتا ہے۔ گنیش کو ہاتھی کے سر کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ سوریا مت فرقہ یہ سورج کو دیوتا مانتا ہے اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت اس کی پوجا کرتا ہے۔ شکتی مت یہ فرقہ شکتی کی پوجا کرتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ شکتی مونس ہے اور وہ ایک عورت کی حیثیت سے تشخیص کی جا سکتی ہے، اور وہ نسوانی شکل رب اعلیٰ ہے اور وہ اسے درگا، کالی اور بھوانی کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور اسے شیو کی بیوی مانتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق شیو کی بیوی بننے سے کالی یا درگاہ کے قادر مطلق ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ شکتی مذکورہ کی مختلف شکلوں میں کالی بہت مشہور ہے۔ اس کو سیاہ رو ہاتھی جیسے دانت نکالے اور منہ کو خون سے سرخ کیے دیکھا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا روپ بھوانی اب ٹھگوں کی دیوی ہے۔ اس کے 2 بڑے فرقے ہیں، دکشن مارگی یعنی دائیں بازو کے پوجنے والے اور واما مارگی یعنی بائیں بازو کے پوجنے والے۔ یہ ایک خفیہ فرقہ ہے جو ان کے نزدیک 5 میم نجات کا ذریعہ ہے، یعنی مادیا، شراب، متسیا مچھلی، مانس گوشت، مدرا اناج، میتھن جنسی اتحاد۔ ان لوگوں میں ایک مذہبی رسم ہے جسے یہ چکر پوجا کہتے ہیں۔ اس پوجا میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے اختلاط کرنا کار ثواب سمجھا جاتا ہے اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے اسی کی رومانی بیوی بن جاتی ہے۔ اس فرقے کی اہم کتابیں تنتر ہے۔ یہ ہری ونش اور مارکنڈیا پر ان کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ سمارت سوتر فرقہ یہ وسیع نظر فرقہ ہے اور ہر دیوتا پر اعتقاد رکھتا ہے اور اپنی خواہش اور ضرورت کے تحت اس کی پوجا کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہاں پر ہندوازم کی مقدس کتابوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب مہابھار رامائن سے زیادہ ضخیم ہے۔ اس کے اندر 1,00,000 اشعار ہیں جو 20,000 قطعات میں منقسم ہے۔ ان کے علاوہ نظموں کا ایک اور مجموعہ بھی ہے جو 24,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا مصنف ویاس بتایا جاتا ہے۔ یہ کتاب بھی کسی ایک مضمون کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں قصے بھی ہیں، پند و نصاحی بھی، رزمیہ کارنامے بھی، فلسفیانہ بحثیں اور یوگ کے دروس بھی ہیں۔ ان میں سب سے اہم بھگوت گیتا ہے۔ یہ حقیقتاً نئی مذہب کی کتاب ہے جس کے اکثر تصورات گو اپنشد سے ماخذ ہیں، تاہم نتیجے کے لحاظ سے ان سے مختلف ہے۔ اس میں دوسرے دیوتاؤں پر وشنو کی عظمت قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وشنو کو برہما مانا گیا ہے، بلکہ تناسق کے فلسفے پر زور دیا گیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ خود کرشن نارائن، واسدیو، وشنو اور برہما ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہی معبود اور روح کل بھی ہیں۔ ہندوؤں کے خیال میں اس میں ایک ہستی کو تسلیم کر کے وحدت الوجود کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں قدیم دیوتاؤں کو نظر انداز کر کے ایک نئے مذہب کی داغ بیل ڈالی گئی ہے جس میں کرشن ہی کو سب کچھ بتایا گیا ہے۔ اس تعلیم نے کچھ عرصے کے بعد ایک بڑے فرقے کی صورت اختیار کر لی۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے بھگوت گیتا میں 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 جنان مارگ یعنی علم کے ذریعے، نمبر 2 کرم مارگ یعنی عمل کے ذریعے، نمبر 3 بھکتی مارگ یعنی گیانو ویوگ کے ذریعے۔
यहाँ भी अपनश्त की तरह आरोगान से रिहाई पा जाने या मुक्ता या निजात बताया गया है, और रामायण लतीफ़ों और फ़लसफ़ियाना बहस से खाली है। इसमें जो कुछ काबिल तज़किरा है वो रामचंद्र और सीता की सीरतें हैं, जिन्हें ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया है। बाद में चूंकि रामचंद्र और सीता को विष्णु और लक्ष्मी का अवतार माना गया है, इसलिए इसकी अहमियत बढ़ गई है और ये विष्णु के मानने वालों की सबसे अहम किताब बन गई है। इसकी खुसूसियत यह है कि इसमें वेदी माबूदों के साथ नए देवताओं का नाम भी आता है, जिससे जाहिर हो रहा था कि आर्याई मजहब हिंदू मजहब में तब्दील हो रहा था। गो उन्हें बरतरी नहीं हुई थी, नीज तनासक का अकीदा पुख्ता हो चुका था और आम इंसानों को अवतार समझने की बिदत जारी हो चुकी थी। इस किताब को मुसन्निफ वलमक्की बताया जाता है और इसको रामचंद्र का हम असर करार दिया गया। इस किताब के मुख्तलिफ मवाद से जाहिर होता है कि ये 600 क़ब्ल मसीह से पहले की नहीं है, बल्कि दोस्तों हिंदू मत की बुनियाद जिन किताबों पर रखी गई उनमें पहला नाम धर्म 17 का आता है। इसको हिंदू कानून में माखज़ की हैसियत हासिल है। धर्म के मानी मजहब, फ़राइज़ और आमाल के हैं और 17 के मानी धागे के, मगर इस्तिलाही मानों में मुक़द्दस किताबों की तरफ रहनुमाई करने वाले के हैं। इस नौ के मुतअद्दिद किताबें लिखी गईं, जिनमें 4 धर्म, सत्र, जो गौतम, बोधियान, वशिष्ठ और आपसे तमब की तरफ मंसूब है और ज़्यादा अहम समझी जाती हैं। इनकी तसनीफ 6ठी सदी क़ब्ल मसीह के बाद की है। हिंदू दौर के अवाइल में यही धर्म 17 कानून का माखज़ रही है और इज्तिमाई ज़िंदगी में इन पर अमल दरामद होता रहा है। धर्म 17 जो नसर में थीं, ये उनके बरक्स नज़म में है। इनमें सबसे अहम मनु है। इसके बाद यजन, वाल्की, विष्णु और नारदा की तरह गैर इल्हामी है, इसलिए उनको समर्ति कहा जाता है और इसी नाम से ये किताबें ज़्यादा मशहूर हुई, इसलिए आम तौर पर सिमरती कहा जाता है। धर्म शास्त्र की तसनीफ गालिबन 1ली सदी ईस्वी में हुई। कुछ दिनों के बाद जब इन आराइयों ने जो अपनी खुसूसियात खोकर हिंदू बन चुके थे और गैर आर्याई बन चुके थे, ये महसूस किया कि एक तरफ बुद्ध मत उनकी मजहबी आलमगिरियत से मुतसादिम है और दूसरी तरफ शूद्र उनकी नस्ली बर्तरी से नंबर्द आजमाई। उन्होंने अपनी नस्ली बर्तरी को बरकरार रखने के लिए एक नया कदम उठाया। उन्हें पूरा यकीन था कि धर्म 17 वक्त के मुतालबे को पूरा नहीं कर सकते और ऐसे पुरखतर मौके पर अगर कोई शय उन्हें फना होने से बचा सकती है तो मुआशरे की नई तश्कील है जो ज़ातों की तफरीक की बिना पर की जाए। चुनाचे उन्होंने धर्म शास्त्रा रखा। उसके बाद यही किताबें हिंदू कानून के माखज़ करार पाईं और उनकी तालीम के तहत पूरे माशरे को चलाने की कोशिश की गई। अहली ज़िंदगी में मनु समर्ति को अवलियत और फ़ौक़ियत हासिल है। अदालतों के अंदर इसके तहत फ़ैसले होते हैं। धर्मशास्त्र की बुनियाद ज़ात पर रखी गई थी और मुकदमे के तौर पर इस उसूल को तस्लीम किया गया कि इंसानी आबादी 4 ज़ातों में बटी हुई है, बरहमन, कश्तरी, वेश और शूद्र। इनमें अव्वलुज़ ज़िक्र 3 दोइज हैं, यानी मरने के बाद फिर जन्म लेते हैं, लेकिन शूद्र का सिर्फ एक ही जन्म है। दोम ज़ातों में बरहमन की ज़ात सबसे आला है क्योंकि बरहमा ने इसे सर से पैदा किया है। बरहमन बहैसियत देवता के हैं, गो वो इंसानी शक्ल में है, उनके हुकूक सबसे ज़्यादा हैं, वो इल्म धर्म के मुहाफिज हैं, इसके वसीले के बगैर फलाह नहीं है। मरहमों के बाद कश्तरी है जो बरहमा के बाजू से पैदा हुए हैं। शुजात उनका लाजमी सिफ्त है, इसलिए हुकूमत करने का उनको पैदाइशी हक हासिल है। इसके बाद वेश की ज़ात है। बरहमा ने रान से पैदा किया है और तिजारत व सनत के लिए उन्हें मुंतखब किया है। शूदर का दर्जा सबसे आखिर है। उन्हें तीनों ज़ातों की खिदमत के लिए पैदा किया गया क्योंकि उन्हें बरहमा ने पैर से पैदा किया है। इसके बाद परान का दर्जा है जो तादाद में 18 हैं, उनके अलावा 2 और परान हैं। इस तरह ये तादाद में 20 हो जाते हैं। इन किताबों के उन्वानात ये हैं कि तख्लीक कायनात यानी कायनात किस तरह वजूद में आई। इससे पहले 3 युग, सतयुग, तरतिया युग और दवापर युग गुजर चुके हैं। अब आखिरी युग कली युग चल रहा है। हर युग 43 लाख साल का होता है। देवताओं के नस्बनामे जो खतराफात पर मबनी है। प्यारे दोस्तों, परस्तिश के लिए हिंदू 3 देवताओं के कायल हैं। पहला ग्राम देवता यानी बस्ती का देवता, दूसरा कुल देवी देवता यानी खानदान का देवता, तीसरा इष्ट देवता यानी महबूब देवता। इस तरह एक हिंदू का ग्राम देवता गणेश, कुल देवी लक्ष्मी और महबूब देवता नंदी हो सकता है। ग्राम देवता मंदिरों में, खानदानी और महबूब देवता घरों में रखे जाते हैं। इन 3 देवताओं के अलावा हर हिंदू दूसरे बहुत से देवताओं को हस्बे मौका पूजता है। दुर्गा पूजा के मौके पर दुर्गा को, गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश को, कृष्ण के जन्माष्टमी के ज़माने में कृष्ण की, दिवाली के मौके पर लक्ष्मी को और शिवरात्रि के मौके पर शिव की परस्तिश की जाती है। हिंदू मत के ये अहम देवता हैं।
مگر ان کی فہرست بہت لمبی ہے اور ان کی تعداد 5 کروڑ بتائی جاتی ہے، اس لیے ان سب کا جائزہ لینا آسان نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ تمام اہم اور غیر اہم بے شمار دیوتاؤں کے علاوہ بے شمار جانور مثلاً ہاتھی، سانپ، گھڑیال، شیر، مور، ہنس، طوطا، چوہا وغیرہ مختلف دیوتاؤں کی طرف سے ہونے کی وجہ سے مقدس سمجھے جاتے ہیں اور ان کی پوجا ہوتی ہے۔ جانوروں میں سب سے اہم گائے ہیں، ان کے علاوہ درختوں میں پیپل، انجیر، تلسی اور ببول، اور دریاؤں میں گنگا کو خاص اہمیت حاصل ہے اور اسے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، جب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی کیسی ہی جاہل اور اکھڑ قوم کیوں نہ ہو اکثر اپنے آباء و اجداد کی تاریخ رکھتی ہے، تو اس بات پر کمال تعجب ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے پاس باوجود یہ کہ ان کی قوم نہایت شائستگی اور تربیت کے اونچے درجے پر پہنچ گئی تھی، کوئی کتاب تاریخ سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ ہندوؤں کے حالات کی تحریروں میں جو کچھ ہے وہ جھوٹی کہانیوں اور مبالغہ آمیز جھوٹے تاریخی واقعات سے اس طرح خلط ملط ہے کہ ان سے کوئی شاید مسلسل تاریخ نکلنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 2500 سال قبل مسیح ہند میں جو کہ سندھ تھا، ڈراؤڈ آباد تھے، پھر آریہ نسل کے لوگ ایشیا وسطی سے ہند میں آئے اور یہاں کے اصل باشندوں سے جنگ کر کے انہیں شہر بدر کر دیا، اور جو بچ گئے ان میں رہ کر گھل مل گئے، کچھ ان کے رسوم کو اپنے میں ضم کر لیا اور کچھ اپنے رسوم کو ان میں ضم کر دیا، اور دونوں کو جمع کر کے ایک مذہبی رنگ دے دیا۔ پھر گزرتے دنوں کے اعتبار سے ان میں مختلف اصلاح پسند لوگ پیدا ہوئے تو انہی کو اپنا بھگوان اور خدا تصور کرنے لگے۔ اس طرح کروڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہونے لگی، طرح طرح کے توہمات اور جھوٹے واقعات کو اپنے مذہبی عقائد میں شامل کر لیا، آپس میں الگ الگ درجات متعین کر لیا۔ لوگوں نے اپنے ذہنی خیالات کو مذہبی کتابوں کی شکل دے دی، جن میں گیتا اور 4 وید سب سے معتبر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اور بھی کئی کتابیں ہیں جو لوگوں کی ترتیب شدہ ہیں مگر مذہبی لٹریچر میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، 18ویں صدی سے پہلے ہندوازم کی جگہ سناتن دھرم یا ویدک دھرم کا لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن سب سے پہلے سناتن دھرم کی جگہ ہندوازم کا لفظ راجا موہن رائے نے استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد ایک انگریز محقق جان کروفورڈ کا ایک ریسرچ پیپر ایشیاٹک ریسرچز کے نام سے شائع ہوا، جس میں سناتن دھرم کی جگہ ہندوازم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کئی انگریز مصنف نے ہندوازم لفظ کو سناتن دھرم کی جگہ استعمال کیا اور بالآخر آکسفورڈ ڈکشنری میں اس لفظ کو شامل کیا گیا۔ اس کے بعد عام طور پر لوگ سناتن دھرم یا ویدک دھرم کے لیے ہندوازم کا لفظ استعمال کرنے لگے۔ ہندوازم ایک لچکدار مذہب ہے، یہ دوسرے افکار و نظریات کو اپنے اندر سمو لینے کی قوت رکھتا ہے اور ان کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت نہرو نے زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کے اصول کو ہندوازم کی روح قرار دیا ہے۔ اسلام کے کچھ ستون اور بنیادی اصول ہیں جس کی پاسداری ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا، جیسے کلمہ توحید پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح عملی طور پر بھی بہت سے فرائض ہیں جن کا کرنا ضروری ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جن سے رکنا ضروری ہے، جبکہ ہندوازم کا کوئی ستون اور کوئی اصول نہیں ہے جن پر عمل کرنا ضروری ہو۔ ایک ہندو کو آزادی ہے کہ وہ جو چاہے عمل کرے اور جو چاہے نہ کرے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے لیے ضروری ہو یا اس کے لیے ممنوع ہو، اور نہ ہی کسی مذہبی قانون کی خلاف ورزی اسے ہندو مت سے خارج کرتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندو مت میں تصور خدا پر اور اسلام میں تصور خدا پر گفتگو کرتے ہوئے دونوں کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلام اور ہندو مت کے درمیان ایس کا فرق ہے، ہر چیز کا مالک خدا ہے، ہر چیز خدا کی ہے، ایوری تھنگ از گاڈ۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بڑا فرق یہ ہے، ہندو اس فلسفے پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز خدا کا حصہ ہے، یعنی ہر چیز خدا ہے، درخت خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، سانپ خدا ہے، بندر خدا ہے، انسان خدا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک ہر چیز خدا کی ہے، خدا نہیں ہے۔ گویا مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان بنیادی فرق قومیں والے ایس کا ہے۔ لہٰذا پیارے دوستوں، یہاں پر میرا یہ پیغام ہے کہ ہندوؤں کو مذہب اسلام کے بارے میں جاننا چاہیے، لیکن آج ہندوؤں کو کہا جا رہا ہے کہ پڑھو گے تو ذہن گمراہ ہو جائے گا، اگر تم دوسرے مذاہب کے بارے میں جانو گے تو کہیں ہندو مت چھوڑ نہ دو۔ یہ تو ہندوؤں کو غور کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات پر لے آئیں تاکہ گمراہی سے اور جاہلیت سے اپنے آپ کو نکال سکیں۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام عقلی اور فطری دین ہے، اس کی تعلیمات سادہ، عام فہم اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اسلام فطرت کی پکار ہے،
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ اور دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مشرک بناتے ہیں، یعنی بعد میں وہ ماں باپ کی تربیت یا لوگوں کے بہکاوے میں آ کر یہودی، نصرانی اور مشرک بن جاتا ہے۔ بہرحال اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ انسان کی فلاح کا دار و مدار ایمان اور نیک اعمال پر ہے۔ اگر گناہ یا غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جبکہ ہندو مت میں جونی چکر اور تناسخ سے حصول نروان کا عقیدہ پایا جاتا ہے، جو کہ بالکل فطرت و عقل کے خلاف ہے۔ اور ہاں پیارے دوستوں، یہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ ہندو کس نبی کی امت ہے؟ تو دوستوں، جیسا کہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں، اور احادیث میں بھی انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 تک بتائی گئی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے کہ ہندو مذہب میں اللہ پاک نے کون سے نبی بھیجے ہیں، ہندو کس نبی کی امت ہیں، کیا ہندو مذہب کے ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں یا کسی اور نبی کی امت سے؟ دوستوں، یہ تو حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تہذیب ہزاروں سال پرانی ہے، بلکہ قدیم روایات سے مالا مال ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہندوازم ہی ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں کائنات کے ایک خالق و مالک، آخرت، جنت اور دوزخ کا تصور بھی پایا جاتا ہے، بلکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو واضح اور صاف پیش گوئیاں بھی ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود ہندو مت کی مذہبی کتابوں میں موجود ہیں۔ انصاف پسند ہندو علماء اور محققین اپنی قدیمی مذہبی کتب میں ان پیش گوئیوں کی موجودگی کا برملا اعتراف کرتے ہیں۔ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا۔ اس کتاب کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت نہیں کر پا رہے۔ اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیشن گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے۔ ان میں سے 9 پچھلے 3 یگ یعنی 3 ادوار میں آ چکے ہیں۔ اب آخری دور یعنی کلیوگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے، جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کلیوگ کئی ہزاروں سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہ دور رہے گا۔ اسی لیے ہندو اب کلکی اوتار یا آخری مسیح کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں مذکور ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب پران میں لکھا ہے کلیوگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ دوستو، ہندو یقین رکھتے ہیں کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں کو دنیا میں آنا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ تعداد 24 ہے۔ پچھلے 3 یوگ یعنی ادوار میں ان میں سے ایک کے سوا سب آ چکے ہیں۔ موجودہ دور کال یوگ ہے، جس میں کلکی اوتار کو آخری اوتار کی حیثیت سے آنا ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق یہ دور کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور ابھی بہت مدت تک باقی رہے گا۔ ہندو اب تک کلکی اوتار یا آخری نبی کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ بھگوت پران میں کہا گیا ہے کالی یگ کا ایک بڑا حصہ گزر جانے کے بعد لوگوں کی فطرت گدھوں جیسی ہو جائے گی، وہ اپنے آپ کو مادی زندگی کا بوجھ ڈھونے تک محدود کر لیں گے۔ ایسے وقت میں سچائی کی حفاظت کے لیے بھگوان اوتار بھیجے گا۔ واضح ہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں، اور یہ تصور خود ہندو مذہب کی حقیقی تعلیمات کے خلاف ہے کہ اوتار کی شکل میں خدا خود زمین پر آتا ہے۔ بھگوت پران کے اشلوک میں کلکی اوتار کے مقام پیدائش، ان کے خاندان اور والد کے نام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بھگوت پران کی یہ پیش گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ولادت مکہ مکرمہ پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ مکہ مکرمہ ہزاروں سال سے جائے امن ہے۔ یہ دنیا کا وہ شہر ہے جس کی جانب حج اور عمرے کے لیے دنیا کے چپے چپے سے لاکھوں افراد کشاں کشاں پہنچتے ہیں، اور یہ سلسلہ سال کے 12 مہینے جاری رہتا ہے۔ جہاں تک اس مقام کے پانی کے قریب ہونے کا تعلق ہے تو یہ واقعاتی حقیقت ہے کہ یہ ریگستانی علاقہ اللہ کے حکم سے زمزم کا چشمہ پھوٹنے کے بعد شہر مکہ کی حیثیت سے آباد ہوا۔ اس پیش گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر تجزیہ پیش گوئی میں تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ آخری نبی کے والد محترمہ کا نام وشنو یش ہوگا، جو اپنے صاف ستھرے اخلاق و کردار کے لیے معروف ہوں گے۔ رگ وید کے مطابق وشنو خدائے واحد کا نام ہے
اور یش کا مطلب ہے غلام یا بندہ۔ اس طرح وشنو یش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے نام عبداللہ کا بالکل درست ترجمہ قرار پاتا ہے، جو اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار کے حوالے سے معروف تھے۔ بھگوت پران کے اس اشلوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگت پتی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس کے معنی دنیا کے سردار، تمام عالم انسانیت کے رہبر اور سرور عالم کے ہیں۔ یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروائے گئے اس اعلان کے عین مطابق ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ ناظرین، ہندو کس نبی کی امت ہے؟ اس حوالے سے یہ جان لیجئے کہ مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر مجھ تک 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے 315 صاحب کتاب تھے۔ 315 صاحب کتاب نبیوں کے نام نہ تو قرآن مجید میں ہیں اور نہ حدیث میں ان کا ذکر ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان کی تفصیل معلوم کر سکیں۔ اسی طرح بعض ایسے انسان بھی ہیں جن کو صراحت کے ساتھ نبی تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی نبوت کے امکان کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک شخصیت زرشت کی ہے۔ پارسی انہیں اپنا نبی مانتے ہیں۔ ان کی نبوت کا امکان اس بنا پر بھی ہے کہ قرآن مجید میں مجوس قوم کا ذکر آیا ہے۔ اس طرح دوستوں، ہندوستان میں بھی کچھ دینی کتابیں پائی جاتی ہیں اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے الہام شدہ کتابیں ہیں۔ ان مقدس کتابوں میں دید، پران، اپنشد اور دوسری کتابیں شامل ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سب کتابیں ایک ہی نبی پر نازل ہوئی ہیں۔ ممکن ہے متعدد نبیوں پر نازل ہوئی ہوں، بشرط یہ کہ وہ نبی ہوں۔ ان میں بھی خصوصاً پران نامی کتابوں میں کچھ دلچسپ اشارے ملتے ہیں۔ پران وہی لفظ ہے جو اردو میں پرانا یعنی قدیم ہے، اس کی طرف ہمیں قرآن مجید میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ بہرحال ہندوؤں کے 10 پران ہیں۔ ان میں سے ایک میں یہ ذکر آیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخص ریگستان کے علاقے میں پیدا ہوگا، اس کی ماں کا نام قابل اعتماد اور باپ کا نام اللہ کا غلام ہوگا۔ وہ اپنے وطن سے شمال کی طرف جا کر بسنے پر مجبور ہوگا اور پھر وہ اپنے وطن کو متعدد بار 10,000 آدمیوں کی مدد سے فتح کرے گا۔ جنگ میں اس کی رت کو اونٹ کھینچیں گے اور وہ اونٹ اس قدر تیز رفتار ہوں گے کہ آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ اس کتاب میں جو مذکورہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں ان سے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ مستنبت کیا جا سکے۔ دوستو، امر واقعہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں پائے جانے والے متعدد مذاہب دراصل اسی ایک صحیح دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں جو وحی کی صورت میں نازل کیا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ماننے والوں کی جہالت اور ان کے دشمنوں کے ظلم کے سبب اس میں اتنی تبدیلیاں آ گئیں، اب ان مذاہب میں سوائے توہمات کے کچھ باقی نہیں بچا۔ اسی طرح سے دنیا کے اور مختلف مذاہب بھی بری طرح سے مسخ ہو چکے ہیں، مگر ہمیں یہ ماننا ہوگا ان کی بنیادوں میں کچھ نہ کچھ سچائی یقیناً موجود ہے، کیونکہ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو چاہے مایا ہو یا ریڈ انڈینز یا پھر افریقہ کے آدم خور قبائل، ان کے مذہبی نغموں اور ان کی عبادتوں میں پاکیزگی کا کچھ عنصر ضرور محسوس ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زمین کا کوئی خطہ یا شہر انبیاء کرام کے وجود سے محروم رہا اور نہ ہی زمانہ فطرت کبھی بہت طویل ہوا۔ ہر دور کا انسان کسی نہ کسی نبی کی چلائی ہوئی باد نسیم کے معطر جھونکوں سے محظوظ ہوتا رہا، تاہم جن علاقوں میں مرور زمانے سے وہاں کے نبی کا نام تک لوگوں کو بھول گیا اور اس کی تعلیمات کے نشانات مٹ گئے، ایسے دور کو دوسرے نبی کے ظہور پذیر ہونے تک زمانہ فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایسے دور کا انسان اگر کفر اختیار کر کے شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہ کرے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انصاف فرمانے والے ہیں، اور قرآن میں واضح ارشاد ہے کہ ان لوگوں کو کوئی سزا نہ دی جائے گی جن کی طرف کوئی نبی یا رسول نہ بھیجا گیا ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 10 کا ترجمہ ہے، اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اس قوم میں کسی رسول کو بھیج دیں۔ یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے تھا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے باعث ایسی حالت میں تباہ کرنے والا نہیں ہے کہ وہاں کے رہنے والے حق کی تعلیمات سے بالکل بے خبر ہوں، یعنی انہیں کسی نے حق سے آگاہ ہی نہ کیا ہو۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے رسولوں کا ذکر نہیں فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں یہ ارشاد ملتا ہے کہ بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات اللہ بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان نہیں کیے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی یاد رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو
خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے مسلمان لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہے، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہستی ہیں، قائد عالم انسانی کی حیثیت سے، جن کی آمد کی خبر ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر رد و بدل کے باوجود یہ پیش گوئیاں آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ لہٰذا پوری انسانیت کی فلاح و کامیابی، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کامیابی بھی نبی آخر الزمان رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو مان لینے ہی میں ہے۔ خواتین و حضرات، آئیں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور بروز قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا دامن نصیب فرمائے۔ اور ہاں، آپ کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ بھی لکھ دیجئے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمیں مسلمان رکھ کر ہی دنیا سے رخصت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی آنے والی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔